اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. سوال ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے, وضاحت فرمائیں. ٹھیک ہے جی. مرزا نے یہ ثابت کیا کہ وہ والدین کریمین کے بارے میں عقیدہ ان کا درست نہیں تھا. آج تک چھوٹے مرزا صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ثابت نہیں کر سکے. ہیں کسی کو یہ دعویٰ ہے تو چھوٹے مرزا صاحب تو اب چونکہ بند ہیں تو وہ اپنے آپ کو مرزا صاحب کا نمائندہ بنائے اور میرے سامنے آ جائے. تو وہ اپنے آپ کو مرزا صاحب کا نمائندہ بنائے اور میرے سامنے آ جائے. جونیئر آرٹسٹ ہو کر ہیرو کے ڈائلاگ مار رہا ہے. اوور ایکٹنگ کے 50 روپے کٹ. تو وہ اپنے آپ کو مرزا صاحب کا نمائندہ بنائے اور میرے سامنے آ جائے. مزہ نہیں آ رہا ہے. پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. کسی چھوٹے نے ہم سے جواب لینا ہے تو اپنے بڑے سے لکھوا دے. یعنی اگر کسی بریلوی نے جواب لینا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے, جو بندی نے جواب لینا ہے تو مولانا تقی عثمانی صاحب سے, مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائے. اہل حدیث نے جواب لینا ہے ساجد میر صاحب سے. اہل تشیع نے جواب لینا ہے مجھ سے کسی چھوٹے نے تو ساجد نقوی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے کہ یہ چھوٹا میں لانچ کر رہا ہوں, اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. مزہ آ گیا بھائی, مزہ آ گیا. جہاں پیچھے 10 بندے نماز پڑھتے ہیں کہ میرے انجینئر نہ مناظرہ کرا دے اور نسو ادھروں اوقات دیکھو اپنی. جیڑا بندہ اٹھتا ہے میرے تے کوئی اور کام نہیں یار, جاؤ چندے لویٹو, تواڈے چندے بھی نہیں میں بند کیتے. بات تو صحیح ہے. واہ کیا سین ہے. ضمن ٹاپک ذہن میں آ گیا, اب اسی طرف واپس آئے. بات یہ ہے کہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں بھی نہیں لکھا یہ بات. جو کھاؤ ماں قسم. یہ باتیں ساری الہاقی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے شرف فقہ, ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ فقہ اکبر ہے جو کتاب ہے, اچھا اس کی جو چھاپے ہیں اس میں جو معروف چھاپے ہیں ان میں تو یہ باب ہی نہیں ہے. تو یہ کسی نے کیا کیا, باب اضافہ کیا, اور جس نے اضافہ کیا تھا اس میں بھی تھا ما ماتا علی الکفر. کیا تھا کہ حضور کے والدین کا وصال نہیں ہوا کفر پر. تو لفظ ما ہٹا دیا گیا یا نکل گیا یا کیا کیا گیا, تعریف کی گئی. کیوں نکالا مجھے, کیوں نکالا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا؟ تو کیا رہ گیا, ما تا علی الکفر. تو یہ تحریف ہے, امام اعظم اس سے بری ہیں, اور بالکل یہ امام اعظم کا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے. یار کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے, اس شکل کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہا ہے. امام صاحب کے بارے میں جو بات منسوب کی گئی ہے, جھوٹ بولا گیا ہے, کتاب میں ثابت ہی نہیں ہے, کتاب اصل کتاب کے اندر ہے ہی نہیں, اس کو کیسے منسوب کیا جاتا ہے؟ ہم نے پھر اس کے جواب میں کہا تھا رکو ذرا صبر کرو. اچھا میرے پہ جب بھی سوال ہوتا ہے نا تو سٹارٹ ہی سے ہوتا ہے کہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا. امام صاحب کے بارے میں جو بات منسوب کی گئی ہے, جھوٹ بولا گیا ہے, کتاب میں ثابت ہی نہیں ہے, کتاب اصل کتاب کے اندر ہے ہی نہیں, اس کو کیسے منسوب کیا جاتا ہے؟ یہ جتنے جو یہ لوگ ہیں یہ کم از کم میرے ریفرنسز کھول کے تو پڑھے نا. میں ایک بات کرتا ہوں, ریفرنس دیتا ہوں, اب تو ہم ایچ ڈی کیمرے میں بھی دکھانا شروع ہو گئے ہیں. دوسرے اپنے مولویوں سے صرف سن کے آ جاتے ہیں نا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو مان لیتے ہیں. بابا کہے گا تو مننا گے, کسی اور دے کہنے تو نہیں مننا گے. ملا علی قاری نے ایک پوری کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا ٹاپک یہ ہے کہ یہ کتاب گفٹ ہے, یہ ٹاپک کا نام ہے عربی میں, اس کا اردو ترجمہ بتا رہا ہوں. یہ تحفہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے چاہنے والوں کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے, نعوذ باللہ. یہ کتاب کا نام ہے, اور یہ کتاب انہوں نے دفاع پہ لکھی ہے جو فقہ الاکبر کتاب ہے, شیخ ان کی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے, اور یہ وہ واحد کتاب ہے جو واقعی ثابت ہے کہ ان کی کتاب ہے. چھوٹی سی کتاب ہے. فقہ اکبر کہتے ہیں عقیدے کو, فقہ اصغر چھوٹی فقہ کہتے ہیں اعمال کو جو ہم کہتے ہیں فروع, اور ایک ہوتا ہے اصول, اصول ہوتا ہے عقیدہ. عقیدے کو فقہ اکبر کہتے ہیں, بڑی فقہ, کیونکہ وڈی شے ہے نا عقیدہ. فقہ اصغر فروع اعمال, اور فقہ اکبر بڑی فقہ اصولی مسئلہ عقیدے کا مسئلہ. اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کے والدین حالت ایمان سے دنیا سے نہیں گئے, نعوذ باللہ. اس میں نے بتایا تھا کہ یہ اہل حدیث کے پیچھے تو سارے پڑے ہوئے ہیں, تو ملا علی قاری نے بھی یہی کام ڈالا ہوا ہے. تو میں نے اہل حدیث کا بھی رد کیا, ملا علی قاری کا بھی. سمجھ آئی یہ فرق دیکھا آپ نے؟
تو اصل عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قسم کی مدد ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. ہائے میں صدقے جاواں. لہٰذا غوث پاک کو بلائیں گے یا نبی پاک کو پکاریں گے یا مولا علی کو پکاریں گے یا داتا صاحب کو پکاریں گے یا آج کے کسی عام آدمی کو مدد کے لیے پکاریں گے, تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ در حقیقت اللہ مددگار ہے, اس نے اس کو کیا بنایا ہے؟ سبب بنایا. تو ہم سبب کو پکار رہے ہیں. ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا, جذبات بدل دیے, زندگی بدل دی. اسباب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کہتے ہیں ہم جو بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں, ہم کب کہتے ہیں وہ خود دیتے ہیں, وہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں. پیچھے اللہ ہی ہے, اللہ بھی پیچھے, نبی بھی پیچھے, تے باپ بھی اگے لے آندے. سبب کو پکارا جاتا ہے. اب اس کی ایک مثال جو میاں صاحب نے پیش کی بڑی خوبصورت, فرماتے ہیں حدیث جامع ترمذی میں ہے, ٹھیک ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کو, حضرت عبداللہ بن عباس کو, ٹھیک ہے جی, سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی مانگنا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. سمجھ گیا. یہ نبی پاک کی حدیث ہے. جبکہ نسائی میں, مسلم میں روایت ہے, حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی حضور کو وضو کروا رہے تھے, تو حضور نے فرمایا سلنی ربیعہ تھا, مجھ سے مانگ, مجھ سے مانگ. Hey, I've seen this one. This is a classic. مجھ سے مانگ, مجھ سے مانگ, مجھ سے مانگ, مجھ سے مانگ. اب اللہ کے محبوب ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جب بھی مانگنا کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس حساب سے کہ جو لوگ جائز نہیں سمجھتے, اللہ کے سوا کسی کو فریاد رس نہیں سمجھتے, تو ان کو تو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نعوذ باللہ کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے. کیا بولا تو نے؟ ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں اللہ سے مانگنا ہے, دوسرے میں فرما رہے ہیں مجھ سے مانگ. تو دونوں روایتیں حق ہیں, دونوں باتیں اپنی جگہ پہ. نا مفتی صاحب نا, جب یہ فرمایا کہ اللہ سے مانگنا تو یہ بھی حق ہے, اور جب یہ فرمایا کہ مجھ سے مانگو, تو چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے, بھائی بتوں سے مانگنا شرک ہے, اللہ کے بندوں سے مانگنا شرک نہیں ہے. کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ کیونکہ بت معبود بنائے گئے خدا کے مقابلے میں, اللہ نے اپنے بندوں کو خود طاقت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے, لہذا اب یہ بندہ کہے کہ حضور سامنے تھے تو اسباب کے تحت مانگی گئی, تو وہ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. سبب والی بات بھی کوئی نہیں کہ صحابی نے مانگا کیا ہے؟ کیا جنت مانگی ہے. جنت اسباب والی چیز ہے, سامنے تھی نہیں, جو اٹھا کے دے دیتے. صحابی نے نہ کھانا مانگا, نہ روٹی مانگی, نہ مال مانگا, نہ دنیا مانگی, سیدھی کیا مانگ لی, اور عطا کرنے والا بھی کریم تھا. انہوں نے فرمایا کہ وما سوا کا یہ تو مل گئی, اور بھی کچھ مانگ. پھر ہم نے کیا کہا؟ صبر کرو, رکو ذرا, ہم ہی بتا دیتے ہیں. حضرت ربیعہ بن کعب بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا, میں خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفہ میں آپ کے قریب رات گزارا کرتا تھا. جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کچھ مانگو, تو میں نے عرض کی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو. آپ نے فرمایا یا اس کے سوا کچھ اور؟ میں نے عرض کی بس یہی. تو آپ نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. صحابی نے نہ کھانا مانگا, نہ روٹی مانگی, نہ مال مانگا, نہ دنیا مانگی, سیدھی کیا مانگ لی, اور عطا کرنے والا بھی کریم تھا. انہوں نے فرمایا کہ وما سوا کا یہ تو مل گئی, اور بھی کچھ مانگ. تو آپ نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. صحابی نے نہ کھانا مانگا, نہ روٹی مانگی, نہ مال مانگا, نہ دنیا مانگی, سیدھی کیا مانگ لی, اور عطا کرنے والا بھی کریم تھا. انہوں نے فرمایا کہ وما سوا کا یہ تو مل گئی, اور بھی کچھ مانگ. ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. کیونکہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ جھوٹی روایتیں گھڑی جائیں گی, بعض اوقات امت کے وسیع تر مفاد میں بھی گھڑی جائیں گی. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں یہ لکھا ہے, جو مسلم کا پارٹ ہے, پہلی 92 روایتیں مقدمہ ہے, کہ میں نے نیک لوگوں کی زبان کے اوپر فی البدی جھوٹ جاری ہوتے ہوئے دیکھا ہے, وسیع تر مفاد کے اندر دین کے. آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے وائزین ہیں, کہانیاں سٹوریاں سنا رہے ہیں.